فتنہ اور فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ جس نے طمع کو اپنا اشعار بنایا، اس نے اپنے آپ کو سبک کیا، اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامان کر لیا۔ وہ لنگ و آر ہے اور بزدلی نقص و عیب ہے، اور غربت مرد زیرک اور دانا کی زبان کو دلائل کی قوت دکھانے سے عاجز بنا دیتی ہے، اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر غریب الوطن ہوتا ہے، اور عجز و درماندگی مصیبت ہے، اور صبر شکوائی شجاعت اور دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے، اور پرہیزگاری ایک بڑی سپر ہے۔ تسلیم و رضا بہترین مذاہب اور علم شریف ترین میراث ہے، اور علمی و عملی و صاف حلت ہیں، اور فکر صاف شفاف آئینہ ہے۔ عقل مند کا سینہ بیدوں کا محزن ہوتا ہے، اور کشادہ روی محبت اور دوستی کا پھندہ ہے۔ صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، اور صدقہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، اور ہڈی سے سنتا ہے اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ جب دنیا کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیوں کو بھی اسے عاریت دے دیتی ہے، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہے تو خود اس کی خوبیوں سے بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ لوگوں سے اس طرح ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔